محمودیہ چینل پر دینی، اصلاحی اور روحانی ویڈیوز دیکھیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور خیر کی بات عام کریں۔ محمودیہ چینل علم و عمل کی صدا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39 یہ 4 آیتیں اس وقت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان 4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس سورت کا جو خاص مقصد ہے، جس کے لیے اس سورت کو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ اس سورت کا خاص مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچانے سے بچنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی حکم آوے اس حکم کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ اس سورت کا بنیادی ٹاپک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری سورت اسی کے آس پاس جو ہے وہ گھومتی ہے۔ زیادہ تر اسی طرح کے واقعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پیچھے ہم نے تفصیل سے سورہ احزاب کا واقعہ سنا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے والی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی پاک بیویوں کا واقعہ سنا، اس میں بھی یہی تھا۔ پھر اس سے پہلے والی مجلس میں جس آیت میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی 10 صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، ان صفات کا خلاصہ بھی اگر نکالے تو یہی تھا کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن مرد کو اور ایک ایمان والی عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے کبھی بھی ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔
ابھی جو پہلی آیت تلاوت کی گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، اس کا پیغام بھی یہی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیویں تو کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول، یعنی وہ کیا قصہ ہوا تھا جس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک تو مشہور روایتوں میں ہے، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اصل میں ایک واقعہ ہوا، حضرت جلیبب ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے جلیبب، ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعلیٰ خاندان والے گھرانے میں ان کے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ وہاں سے لڑکی والوں کی طرف سے جواب آیا کہ ہم کو یہ نکاح منظور نہیں ہے، ہم جلیبب کو اعلیٰ خاندان والا نہیں مانتے ہیں، ان کا خاندان نچلا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ اسلام ذات کے اعتبار سے انسانوں کو تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے سارے انسانوں کو، حضرت آدم اور حضرت حوا سے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سب برابر سرابر ہے، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، کوئی چھوت نہیں کوئی اچھوت نہیں۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑے رتبے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی، جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا، جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کرنے والا ہے، وہی آدمی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے چونکہ رد کر دیا تھا، اس لیے اس موقع سے آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جب آیت نازل ہوئی تو پھر لڑکی کے خاندان والوں نے بھی اس کو مانا اور انہوں نے کہا کہ ہم نکاح کے لیے تیار ہیں، اور پھر نکاح بھی ہوا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط، یہ بھی مکے کے ایک معزز گھرانے کی لڑکی تھی، اور ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی سے کرنا چاہ رہے تھے وہ خاندان تھوڑا نیچا تھا، تو انہوں نے بھی منع کیا۔ اس موقع سے آیت اتری۔ اس آیت کی شان نزول میں جو مشہور واقعہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی، آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے ایک پھوپھی تھی آپ کی امیمہ بنت عبد المطلب، انہی سے یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہوتی ہیں، اور قریش کے ایک بڑے اعلیٰ خاندان بنی اسد سے ان کا تعلق تھا، اور حسن و جمال اور خوبصورتی میں، عادات اور اطوار میں، سلیقے اور نفاست میں، سب چیزوں میں قریش کی بہت سی عورتوں سے ممتاز تھی۔ ان کا نکاح، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیپالک بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہا۔ اس سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا شروع صورت میں تفصیل سے تذکرہ آیا ہے کہ اصلاً تو وہ عربی تھے اور آزاد آدمی تھے، کسی کے غلام نہیں تھے، لیکن جب وہ 6 سال کے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ کسی جگہ سفر میں جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے ان کے پورے قافلے کو لوٹ لیا، اور ان کے اس نور نظر کو، حضرت زید کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ پھر اس زمانے میں ایسا ہی رواج تھا، پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیتے تھے، ان کو غلام بنا کر عکاظ کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ وہاں خریدنے والے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار، ان کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام تھے، وہ خرید کر لائے، اور پھر
لڑکا بہت اچھا تھا، حضرت زید بہت اچھے اطوار و عادات میں، اخلاق میں، خدمت میں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہدیہ دیا انہوں نے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ غلام تھے، غلام کے طور پر ان کو ہدیہ کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدتوں رہیں. آپ صلی اللہ علیہ ان کے والد ان کو لینے کے لیے آئے. بعد میں ان کے والد اور چچا کو معلوم ہوا کہ ہمارے جس بچے کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ گم ہو گیا یا قتل کر دیا گیا، وہ تو زندہ ہے اور مکے میں ہے. وہ لوگ لینے کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ کہیں وہ منظور ہے ہم کو. اس وقت وہ اچھی خاصی ان کی عمر ہو چکی تھی. تو اس موقع سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس کے پہلے کا یہ قصہ ہے، تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. منہ بولا بیٹا جس کو کہتے، لے پالک بیٹا، جس کے بارے میں پیچھے تفصیل سے آیت آئی ہے. اس زمانے میں عرب حضرات جو ہے وہ زید ابن محمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی کہتے ہیں اور سمجھتے تھے. بعد میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، کہ آپ اپنے باپوں کے نام سے اپنے بچوں کو پکارا کرو، کسی اور کا نام مت لگاؤ. زید کے والد حارثہ ہیں تو انہیں زید بن حارثہ کہنا چاہیے، انہیں زید بن محمد نہیں کہنا چاہیے. تو یہ حضرت زید تھے تو عربی خاندان سے اور اچھے خاندان سے تھے، لیکن ایک زمانے میں چونکہ ان پر غلامی کا دھبا پڑ چکا تھا، اگرچہ جھوٹ موٹ اور زبردستی ان کو غلام بنایا تھا، لیکن چونکہ وہ غلام رہ چکے تھے ایک لمبے زمانے تک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت محبت کا معاملہ فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پسند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کوئی جماعت یا لشکر بھیجا ہو اور اس میں زید موجود ہوں اور زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور سپہ سالار نہ بنایا. جب بھی کسی جماعت کو بھیجتے اور اس جماعت میں اگر زید موجود ہوتے تو انہی کو امیر بناتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے چہیتے صحابی تھے، لیکن چونکہ ایک زمانے میں ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا، اس لیے جب ان کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کرنے کے لیے پیغام بھیجا تو وہاں سے حضرت زینب نے بھی منع کیا، اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش یہ سب بعد میں مسلمان ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں ہوئے. تو ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش نے بھی منع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن جحش نے بھی منع کر دیا. اور وجہ وہی کہ ہم عرب کے اچھے خاندان کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، مکے کا سب سے معزز قبیلہ ہے ہمارا خاندان، اس لیے ہم ایسے شخص سے جس پر غلامی اگرچہ آزاد ہو چکے ہیں لیکن غلامی والا ہم قبول نہیں کرتے یہ رشتہ. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبول کیا جائے. یہاں رک کر تھوڑا سا میں اس پر بھی بات کر لوں کہ شریعت میں نکاح کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ دونوں خاندانوں کا لیول کیا ہے وہ اس کو دیکھا جائے. کیونکہ اگر ایک نچلے خاندان سے لائیں گے، ایک اوپر والے خاندان سے، خاص کر کے لڑکی نیچے کے خاندان کی ہے اور لڑکی جو ہے وہ اوپر والے خاندان کی ہے، اور لڑکا ایسے خاندان سے ہے جس کو معاشرہ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے. اب ان دونوں کا نکاح اگر آپس میں کروایا تو آپس میں نبھ نہیں سکے گی. تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر نکاح کرو تو اپنے ہمسر اپنے برابر خاندان میں کرو، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں دونوں طرف جو ہے وہ افراد تفریط ہے. جو لوگ شریعت کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہیں وہ پھر اتنی شدت کرتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ وارا سماج کی لڑکی باہر نہیں جائے گی، باہر کی لڑکی ہمارے خاندان میں نہیں آئے گی.
وہ یو پی بہار میں اس طرف چلے جائیں تو جو سید گھرانے کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ کی لڑکی ہمارے گھر نہیں لیں گے، ہم انصار کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے، اس لیے کہ یعنی وہ مدینہ والا انصار نہیں، یہ ہمارے یہاں جو سرنیم ہوتا ہے خاندان، وہ جلاہا جو کپڑا بننے والے اور گدا بنانے والے پہلے زمانے میں ان کو انصار کہا جاتا تھا، تو ان کے خاندان میں ہم اپنی لڑکی نہیں دیں گے۔ حالانکہ لڑکے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، دیندار ہے، ساری چیزیں موجود، لیکن صرف اس بنیاد پر رشتہ رد کر دینا کہ ہماری برابری سے نہیں ہے، یہ بھی شریعت پسند ہے۔ تو شریعت چاہتی ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرے۔ خاندان، اور بہت سی مرتبہ خاندان والے اتنی بیوقوفی کرتے ہیں کہ ایک اچھے رشتے کو ٹھکرا کر خاندان میں سے ایک ایسا لڑکا منتخب اور چوز کرتے ہیں کہ وہ نکما ہے، کماتا نہیں ہے، اس کے چہرے کا ٹھکانہ نہیں، اس کے اخلاق کا ٹھکانہ نہیں، محلے کے لوگ پریشان ہیں، لیکن اس کو اس لیے منتخب کیا کہ وہ اپنے خاندان کا ہے، اپنے گھر کا ہے۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی، ٹھیک ہے دونوں خاندان دیکھنے چاہیے، اس سے جو ہے وہ گاڑی لمبی چلتی ہے، رشتہ لمبا چلتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی شدت برتی جائے کہ اس کی وجہ سے اچھے رشتوں کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا جائے کہ ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر کا نہیں۔ بہت سے خاندانوں اور برادری میں یہ رسم اتنی زیادہ عادت پکڑ جاتی ہے کہ لڑکیوں کی عمر جو ہے وہ 35 40 سال تک ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ رشتہ نہیں کرتے، وجہ کا وہ ہمارے لیول کا خاندان نہیں ملتا۔ تو یہ اس لیول کا اگر تلاش کرنے جائیں گے تو لڑکیوں کی بیچاروں کی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے عمر پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح لڑکوں کو بھی یہ حال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی غلط رسموں کی وجہ سے نکاح میں دیر ہوتی ہے، اور جس سماج میں نکاح میں دیر ہوتی ہے وہاں زنا پھیلنے میں دیر نہیں ہوتی۔ نکاح میں جتنی دیری ہوگی زنا اتنی آسانی سے سماج میں اور معاشرے میں پھیلے گا، اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے تو دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے منع کر دیا کہ ہم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ رشتہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ہمارے ماں باپ بلکہ ہماری اپنی جان سے بڑھ کر، خود اسی صورت میں شروع میں آیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم، تو خود اسی صورت کے شروع میں آیا کہ ایک مومن کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ پیاری چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام امت کو دیے وہ دو طرح کے ہیں۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پر کوئی حکم دیا، تو مشورے کے طور پر جو آپ کا حکم ہے وہ مشورے تک رہے گا، اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، معلوم ہوا کہ وہ لوگ کھجور پر کچھ کر رہے تھے۔ کھجور میں ایسا ہوتا ہے، نر درخت اور مادہ درخت ہوتے ہیں، یہاں سے کچھ لے کر جو ہے وہ ادھر ڈالنا پڑتا ہے، جس کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں۔ تعبیر گجراتی میں بھی آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہتے ہیں، لیکن اس طرح ہوتا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھل برابر نہیں آئیں گے۔ تو نر اور مادہ درخت دونوں کو آپس میں کچھ ملانے کا عمل کیا جاتا ہے، تو صحابہ وہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، پوچھے کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو تعبیر نخل کر رہے ہیں۔ کہا اچھا اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھل دے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یوں کہہ کر آپ گزر گئے، صحابہ رک گئے۔ پھر معلوم آپ کو یہ ہوا کہ اس سال مدینے میں سب جگہ کھجوریں کم آئی ہے، چونکہ وہ والا عمل نہیں کیا تھا۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا اچھا ایسا ہوا، میں نے تو وہ بات ایسے ہی کہہ دی، انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہارے دنیاوی جو معاملات ہیں اس کو تم زیادہ جانتے ہو، تو اگر مناسب لگتا ہے کہ اس سال سے دوبارہ وہ شروع کر دو۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مسائل میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مشورہ دے رہے ہیں، وہاں آپ کی بات کا عمل کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے تو آدمی، ایسے واقعات ہوئے جیسے ایک مرتبہ حضرت مغیث اور حضرت بریرہ، یہ دونوں نکاح یعنی ان کا نکاح آپس میں ہوا تھا، جبکہ دونوں ایک غلام تھے اور دوسرے باندی، تو دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔
باندھی ہونے کی حالت میں حضرت بریرہ کا نکاح ہوا تھا، وہ آزاد ہو گئی. اور شریعت میں ایک عورت کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ باندھی ہونے کی حالت میں جو نکاح ہوا جب آزاد ہو جائیں تو شریعت اختیار دیتی ہے کہ اب اگر تم اسی غلام شوہر کے ساتھ رہنا چاہو تو رہو، اور تم آزاد ہو چکی ہو اگر تم خیال کرتی ہو کہ میں غلام کے ساتھ نہیں رہنے کی تو شریعت تم کو جدا ہونے کے لیے اجازت دیتی ہے. حضرت بریرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے مغیث غلام کے ساتھ نہیں رہنا، اور مغیث جو ہے وہ حضرت بریرہ کو بہت چاہتے تھے، وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ مدینہ میں پھرتے تھے کہ ہائے میری بیوی نے مجھ کو چھوڑ دیا. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ بریرہ کو سمجھائیے، وہ میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. تو آپ نے بلایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس زیادہ تر یہ رہا کرتی تھی حضرت بریرہ، اور بلا کر کہا کہ تم رہو مغیث کے ساتھ، کیوں جدائی کی چاہتی ہو؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ مغیث کے ساتھ رہو، آپ کا حکم ہے کہ مشورہ؟ حضور نے فرمایا کہ مشورہ ہے، حکم نہیں. کہا پھر تو میں نہیں مانتی، یہ آپ کا جو مشورہ ہے ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن مجھے مغیث کے ساتھ رہنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے، پھر آپ اپنا راستہ لو اور وہ اپنا راستہ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ضروری ہے اس کو تو ماننا ہے، اس میں کسی، لیکن بعض ایسے احکام ہیں جس میں مشورے کے طور پر آپ نے کہا ضروری سمجھ کر نہیں. تو اس موقع سے قرآن پاک کی آیت، اس میں حضور صلی اللہ علیہ، اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کیا جائے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی تھی، بہت سی خراب خراب رسمیں اس زمانے میں چلتی تھی، وہ سب اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے تھے. اس لیے آیت نازل ہوگی جس میں یہ کہا گیا کہ کسی مومن ایمان والے مرد کے لیے اور ایمان والی عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے مطابق کوئی فیصلہ کرتے اور وہ نہ کہتے، ایسا نہیں ہو سکتا. جب یہ آیت نازل ہوگی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور ان کے خاندان والوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا، بھائی اب تو صاف صاف قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ اللہ رسول جب حکم کرے تو ہر حال میں ماننا ہی ماننا ہے. چنانچہ انہوں نے اس پر ہاں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ نکاح کے لیے تیار ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا. عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو خاندان بڑا ہے، اس کی وجہ سے بھی عورت کا اسٹیٹس اور اس کا لیول بڑھتا ہے. دوسرا عورت کا مہر کتنا ہے، نکاح کے وقت جو مہر دیا جاتا ہے وہ کتنا ہے. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کروا رہے تھے، تو ایک چیز تو فخر کی تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی کہ خاندان ان کو اعلیٰ نہیں ملا. اب دوسری فخر کی چیز تھی مہر زیادہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے ان کا مہر دیا. چونکہ حضرت زید ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ نے زیادہ مہر دیا. کتنا مہر دیا گیا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ کے نکاح کے موقع سے حضرت زینب بنت جحش کو 4 تولہ سونا، 18 تولہ چاندی، ایک اچھا خوبصورت بار برداری سامان اٹھانے کے لیے جانور، اور بہت سارا تقریباً 50 مد کے قریب جو ہے وہ آٹا اور 25 مد کے قریب کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع سے بطور مہر مقرر فرمائی، تاکہ حضرت زینب کے دل کو تسکین ہو اور معاشرے میں سماج میں ان کا لیول بڑھے کہ میرا مہر اتنا کم نہیں ہے، میں زیادہ مہر. اس زمانے میں یہی تھا کہ جتنی لڑکی اچھی ہوتی تھی اتنا ہی اس کا مہر زیادہ ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی اور تسلی کے لیے اپنی طرف سے جو ہے وہ مہر زیادہ مقرر فرمایا. ان کا نکاح ہو گیا. نکاح ہو جانے کے بعد ان میں آپس میں نبھ نہیں سکی، چونکہ حضرت زینب بنت جحش یہ اچھے گھرانے کی تھی اور زبان کی ذرا تیز تھی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کے زبان کی تیزی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. اس لیے میاں بیوی میں ناچاقی، نا اتفاقی، آپس میں بول چال، ان کے درمیان روز روز کچھ نہ کچھ مسئلے پر بات چیت ہوتی رہتی تھی. حضرت زید کو لگتا تھا کہ چونکہ یہ اونچے خاندان کی اس لیے میری بات سنتی،
نہیں. اور حضرت زید دکھنے میں بھی اتنے خوبصورت نہیں تھے، جبکہ حضرت زینب دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی. ہر اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا تھا. اتنے کمالات تھے. بعد میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے قرار پائی. تو حضرت عائشہ فرماتے تھے کہ سچ پوچھو تو میری برابری اگر ازواج مطہرات میں کوئی کر سکتی تھی تو وہ زینب تھی. ازواج مطہرات میں دو گروپ تھے آپس میں، ایک حضرت عائشہ کی ٹیم تھی اور دوسری حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی ٹیم تھی. ان میں آپس میں سوگن ہونے کی حیثیت سے کچھ اونچ نیچ بھی ہوتی تھی، لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی کہ معاملہ کنٹرول سے باہر نکل جائے. جب ایسا ہوتا تھا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں معاملہ سنبھال لیتے تھے. تو انسانی فطرت ہے، جب ساتھ رہتے ہیں تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن دل ان میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کے بارے میں اتنا صاف تھا کہ اس کی حد نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ افک ہوا، یعنی منافقین نے آپ پر نعوذ باللہ الزام لگایا کہ انہوں نے کسی دوسرے صحابی کے ساتھ غیر فطری حرکت کی ہے، ایسا الزام بہت بڑی بات ہے. اس موقع سے حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں پوچھا کہ تو اپنی سوکن عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے. موقع تھا، حضرت زینب جھوٹ نہیں بولتی لیکن کچھ گول مول بات کرتی کہ ہاں نہیں معلوم ہے، پتا آپ دیکھیے. ایسا نہیں، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کے رسول عائشہ میں خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھتی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہمیشہ ان کی تعریف، حالانکہ ظاہر میں آپس میں بنتی نہیں تھی لیکن ہمیشہ ان کی تعریف کرتی تھی. تو بہرحال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بڑے کمالات دیے تھے. تو حضرت زید جو ان کے شوہر تھے ان کے ساتھ ان کی نبھ نہیں سکی، اور روز روز کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر اور ان کی زبان کی تیزی سے تنگ آ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، کیوں طلاق دے رہے ہو اپنی بیوی کو؟ ایک تو مشکل سے میں نے نکاح کے لیے راضی کیا، تو پہلے سے ہی وہ تمہارے نکاح میں آ کر سماج کی نظر میں وہ ذلت سہ چکی ہے. اب تم طلاق دو گے تو لوگ تو زندگی بھر اس کو یہ تانے دیں گے کہ یہ تو ایک غلام کی مطلقہ اور طلاق والی بیوی ہے، تو اس کے لیے تو زندگی گزارنا دو بھر ہو جائے گا. تم ایسا مت کرو، تم جو ہے وہ طلاق مت دو. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی فہمائش کرتے رہے. جو آگے والی دوسری آیت ہے اس میں اسی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ. اور اے نبی، جس آدمی یعنی زید پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور تم نے بھی اس پر احسان کیا، اس سے تم جب کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی زینب کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور وَاتَّقِ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. دیکھو نکاح میں بیوی کو رکھنے کے موقع سے آگے اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وَاتَّقِ اللَّهِ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو. اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر شوہر یہ طے کر لے کہ مجھ کو حقوق ادا نہیں کرنا ہے، سارے گاؤں میں اس کی خوش اخلاقی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہو، لیکن گھر میں جو ہے وہ اس کی خوش اخلاقی کام نہیں آتی. وہاں تو جو آدمی کا کچا چٹھا ہے وہ کھل کر باہر آ جاتا ہے. اس لیے میاں بیوی کے درمیان سچی محبت اور سچے معنوں میں رشتوں کو باقی رکھنا ہے تو اللہ کے ڈر کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس رشتے کو باقی رکھا جا سکے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نکاح کے موقع سے جو خطبہ ہوتا ہے، آپ غور کرو تو اس خطبے میں بھی بار بار تقوی کی آیت آتی ہے، وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ. تو وہ اسی لیے ہے کہ تقوی ہی کی بنیاد پر میاں بیوی کی گاڑی صحیح چل سکتی ہے، ورنہ اس میں ناچاقی ہو جاتی ہے. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو پسند نہیں فرمایا، اسی لیے حضرت زید کو کہا کہ تم طلاق مت دو. اسلام میں جتنی چیزیں حلال کی گئی ہے اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. یہ مجبوری کے درجے میں استعمال کیا جانے والا ہتھیار ہے. اس کو شریعت نے کبھی بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور جملہ ہے، ابغض المباحات، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. اور اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ ایک تو اللہ نے نکاح کروایا، اللہ کی ایک بڑی نعمت تھی، اس کی ناشکری ہوتی ہے.
پھر دوسرا یہ کہ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. شیطان، آپ مشہور ایک حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ شیطان روز سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو شیطان ہیں، وہ ابلیس ان سب کی کارگزاری لیتا ہے کہ چلو آج دن بھر کیا کیا کیا. سب شیطان اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے مکتب میں جاتے ہوئے بچے کو پڑھائی سے روک دیا. کوئی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایک نماز کے لیے جا رہا تھا، اس کو دوسری طرف غافل کر کے نماز اس سے چھڑوا دی. الگ الگ لوگ سناتے ہیں. کسی کو شیطان ابلیس اعظم بھاؤ نہیں دیتا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان دشمنی کروا دی، ان میں آپس میں لڑائی کروا دی. تو یہ ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ وہ کام ہے. تو طلاق سے جو ہے وہ رشتے ٹوٹتے ہیں اور شریعت نے قطع تعلق کو، رشتے کے توڑنے کو پسند نہیں کیا ہے. یہ جو رشتہ داری ہے، ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے رہتی ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے رہ کر اللہ سے فریاد کرتی رہتی ہے کہ اللہ جو مجھ کو ملاوے، یعنی رشتہ داروں کو ملاوے تو اس کو ملا. وَمَنْ قَطَعَهُ اللَّهُ قَطَعَ اللَّهُ. اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ فریاد کرتی ہے کہ جو رشتہ داری کو کاٹے، من قطع، یعنی جو مجھ کو کاٹے یعنی رشتہ داری کو کاٹے، تو اللہ سے دعا کرتی کہ تو بھی اس کو کاٹ دے. اس لیے شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. یہ جو ہے وہ بہت مجبوری کے درجے میں آخری، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل جنم جنم کا رشتہ کر دیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں نہیں نکھ پاتی ہیں، الگ رہیں تو تھوڑا سکون سے رہیں گے، اگر ساتھ میں رہیں تو اپنی زندگی بھی وہ جہنم بنا دیں گے، قیامت بنا دیں گے، اور اڑوس پڑوس سارے خاندان کو ان سے جو ہے وہ مسائل ہو. کبھی ایسا آ جاتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، انسانی طبیعتیں الگ الگ ہیں. لیکن عام احوال میں شریعت نے طلاق کو پسند نہیں کیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہ رہے تھے کہ یہ زید طلاق نہ دے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ آپ بھلے سے منع کرو لیکن زید ایک دن طلاق دے گا، اور زید کے طلاق کے بعد زینب عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے ان کا نکاح کروائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو سمجھا رہے تھے، ساتھ میں آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا یہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ زید تو میرا بیٹا ہے، اور حقیقت میں نہیں تھا بیٹا، وہ منہ بولا بیٹا تھا، اور میرے پورے سماج میں اس کو میرا بیٹا سمجھا جاتا ہے. اگر زینب سے نکاح طلاق کے بعد زینب میرے نکاح میں آئیں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو معاشرے میں تو بڑا جو ہے وہ، اور منافقین تو بیٹھے ہوئے تھے اسی لیے کہ کوئی شوشہ ملے اور اس کو خوب چلائیں. کافر تو بیٹھے ہوئے تھے اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کا موقع ملے اور ہم جو ہے وہ شروع کر دیں. اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو کہہ رہے تھے کہ طلاق مت دو. حالانکہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا جا چکا تھا کہ زید ایک دن طلاق دے دیں گے اور یہ عورت آئندہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے. لیکن آپ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم یقین تھے، آپ کو کیوں یقین نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ سماج میں اس کا کیا اثر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے آیت کا جو ٹیمپریچر ہے آپ وہ دیکھیں گے تھوڑا سا گرم ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا عتابانہ گرم لہجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو لوگوں کی پرواہ ہے، تم کو تو ہم سے ڈرنا چاہیے اور ہم جو حکم دے رہے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. اور اے نبی تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے ہی والے تھے. تم یہ چاہ رہے تھے کہ جب تک چلتا ہے چلنے دو، کیوں ان کے جیسے ویسے بھی نارمل کسی آدمی کے پاس کوئی بھی چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ہر آدمی رسما رسمی میں ہی یہ کہے گا کہ بھائی کیوں طلاق دے گا، تو اپنی گزار ہو جائے گا سیٹ، کہیں بھی جائیں یہی ہوتا ہے. تو اس حساب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ حضرت زید طلاق نہ دیں. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا اور اے نبی تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے ہی والے تھے، اور تم لوگوں کے طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ
اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ پھر جو ہوا، جو ہونا تھا وہ ہوا۔ آخر ایک دن آیا کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہوئی اور حضرت زید نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ پھر انہوں نے عدت گزاری۔ عدت گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو تھا، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ اس سے پہلے حضرت زید کے متعلق ایک بات معلوم ہونی چاہیے۔ آگے کی آیت کا جو ٹکڑا ہے اس میں آ رہا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، زید کا لفظ قرآن پاک میں آیا۔ جتنے صحابہ ہیں 1,24,000 کے قریب مورخین بتاتے ہیں کہ صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع سے، بعض 30,000 بعض 24,000۔ تو اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ ہیں، کسی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، صرف زید نام آیا۔ ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا۔ اور اگر قرآن میں تلاوت کی نیت سے زید پڑھو گے تو زا یا دال 3 حرف ہوں گے، اور قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو یہ زید نام اگر قرآن میں تلاوت میں پڑھ لیں گے تو صرف اس نام کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا، کیوں دیا اللہ نے؟ تو اس کو علماء نے جو ہے وہ ایک لطیفے کے طور پر حکمت یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور بیٹے ہی سمجھے جاتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، جس کے بیٹے ہیں ان کا نام لگاؤ، تو حضور کا نام کٹ ہو کر ان کی جگہ ان کے اصلی باپ کا نام زید ابن حارثہ آ گیا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک جو بڑا اعزاز کا تاج تھا وہ ان کے سر سے قرآن نے لے لیا اور کہا کہ اب محمد نام نہیں لگے گا، اب تمہارے نام کے ساتھ تمہارے اصلی ابو حارثہ کا نام لگے گا۔ تو ایک اعزاز قرآن نے دیا تو دوسرا اعزاز دیا، دوسری عزت دی کہ قرآن پاک نے ان کا نام لیا۔ باقی کسی صحابی کا، صحابہ کے بارے میں آیات ہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں آیتیں ہیں، حضرت عثمان، سب صحابہ کے بارے میں الگ الگ جگہوں پر آیتیں ہیں، لیکن نام نہیں لیا قرآن پاک میں۔ یہ واحد صحابی ہے جن کا قرآن پاک نے نام لیا ہے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید نے اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جو ہے وہ کچھ زندگی گزرنے کے بعد طلاق دے دی، عدت بھی پوری ہو گئی۔ پس جب زید نے اپنی عورت سے انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس زینب سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ ایمان والوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی یعنی گناہ اور حرج نہ رہے، جبکہ ان لے پالکوں نے ان اپنی بیویوں سے طلاق دے کر تعلق ختم کر دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ ایسا ہوا کہ عدت ختم ہو گئی۔ عدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے اب نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہلے یہ نکاح کروایا تھا اور آپ کے اصرار پر یہ نکاح ہوا تھا۔ اب جو ہے وہ طلاق ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے نکاح کروایا تھا اور وہ رشتہ آپس میں چلا گیا۔ ذمہ داری آدمی خود، حالانکہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تو رشتے اللہ بناتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ جو ہے وہ طبیعتیں دی جاتی، لیکن خود آدمی اپنے ساتھ ذمہ داری لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر تھی کہ اس کا کیا ہوگا، اس خاتون کی دلجوئی کیسے ہوگی۔ تو پھر آپ نے مناسب سمجھا کہ اس کی دلجوئی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں ان کو اپنے نکاح میں لے لوں۔ چنانچہ اپنے نکاح میں لینے کے لیے حضرت زید کو جو ہے وہ قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ تم ان کے وہاں اور جو ہے وہ میرے نکاح کا پیغام دو۔ تو حضرت زید فرماتے کہ میں گیا، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، میں دیکھا کہ زینب جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی تھی، چونکہ میں اب شوہر کی حیثیت سے نہیں، اب تو طلاق ہو چکی ہے، تو ایک اجنبی مرد کی حیثیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بننے والی بیوی کی حیثیت ان کی ہو گئی تھی، تو میں دروازے پہ جا کے الٹا گھوم گیا اور وہیں بیٹھ گیا اور کہا کہ زینب تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیغام نکاح بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کہ خوشی تو بڑی ہوئی ان کی، خوشی کیوں نہ ہوتی، لیکن انہوں نے یہ کہا جواب میں کہ جب تک میں اپنے اللہ سے مشورہ نہیں کرتی، اس کو کہتے ہیں استخارہ، اللہ سے خیر مانگنا، 2 رکعت پڑھنا اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر بھلائی مانگی جائے تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ استخارہ، دعائے استخارہ۔
کہا میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی پھر جواب دوں گی۔ اب یہ جب جواب دیا اور حضرت زید یہ جواب لے کر ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور کہا زوجنا، کہا ہم نے تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے اس دنیا میں، سب دنیا میں زمین پر ہوئے۔ یہ واحد نکاح ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ عرش پر ہم نے کر دیا ہے۔ آپ کے سارے نکاح دوسروں نے خطبہ پڑھایا اور دوسروں نے جو ہے وہ ایجاب و قبول سب ہوا، لیکن یہ ایک نکاح ایسا ہے آسمانوں پر ہوا۔ اس لیے حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی کہ عائشہ اور یہ سب جتنی بھی ہیں ہماری سوکریں بھلے سے کتنے ہی فخر والی ہو، لیکن یہ فخر مجھ کو حاصل ہے کہ ان سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ اور علماء نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ آسمان پر کیوں ہوا۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت زید کو جواب دیا تھا کہ میں اپنے پروردگار سے مشورہ کروں گی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا نکاح آسمانوں پر کروا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو زینب کو جا کر خوشخبری سنا دے؟ تو ایک صحابیہ باندھی تھی، انہوں نے کہا میں جاتی ہوں۔ چنانچہ وہ دوڑی گئی، سلمہ نام ہے، اور جا کر حضرت زینب کو خوشخبری سنائی۔ تو انہوں نے ہاتھ میں بازو میں کچھ کنگن ٹائپ کا پہنا ہوا تھا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا جو خوشخبری سنائے اس کو ہدیہ دیتے۔ اتنی خوش ہوئی کہ وہ اس کو بطور ہدیہ دے دیا۔ اور ایک اور صحابہ آئے، انہوں نے بھی خوشخبری دی۔ تو اس موقع سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خوشی کے مارے یہ منت مانی کہ میں اللہ کے لیے 2 مہینہ روزہ رکھوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دور کے سفر پر تشریف لے جاتے تھے، اس زمانے میں وہ روزہ رکھ کے اپنی یہ منت پوری کرتی تھی۔ بہرحال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جیسے ہی آئی، اور یہ ان کا ولیمہ بھی بڑا شاندار ہوا۔ عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے آپ دیکھیں گے بڑے سادہ ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ بھائی سب صحابہ اپنے اپنے گھروں سے ٹفن لائیں، دسترخوان بچھایا، وہاں بیٹھ کر سب نے کھایا، ولیمہ ہو گیا۔ کبھی آپ نے کچھ سفر میں نکاح ہوا، دسترخوان بچھایا، کچھ کھجوریں بکھیر دی، نکاح ولیمہ ہو گیا۔ ان کے موقع سے بڑا اہتمام کیا۔ حضرت انس کی والدہ نے حلوہ پکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کروائی، اور جو ہے وہ روٹی، بکری اور حلوہ یہ تینوں چیزیں ولیمے میں رکھی۔ اور پھر حضرت انس سے کہا کہ جب مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب کو بلاؤ۔ چنانچہ جو ہے وہ پہلے تو آپ نے نام لیے کہ ابو بکر کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، سب کو بلائیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مسجد میں جتنے لوگ ہیں ان کو بلاؤ، کہا ان کو بھی بلائیں۔ پھر کہا کہ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا مسجد میں؟ کہا نہیں باقی نہیں رہا۔ کہا ایک کام کرو، سڑک پر بھی جو آتا جاتا وہ گلی میں ان کو بھی بلانا۔ اور پھر ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھلایا۔ ترتیب یہ تھی کہ 10 لوگ بیٹھتے تھے اور کھا کر جو ہے وہ اٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرماتے تھے۔ اتنی برکت ہوئی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب سب کھا چکے تو میں فرق نہیں کر پاتا تھا کہ پہلے کھانا زیادہ ہے یا آپ زیادہ ہے، یعنی دعوت شروع ہونے سے پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ تو بڑا اچھا ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بیوی کے موقع سے ہوا تھا۔ اس ولیمے کی سنت پر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیسے دعوت دی؟ کہ جو موجود ہے گاؤں میں، گھروں میں، مسجد میں، سڑک پر، ان سب کو بلا لیا اور جو ہے وہ ولیمہ ہو گیا۔ کبھی ایسے ولیمے بھی ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے۔ بہرحال جیسے ہی یہ نکاح ہوا، ولیمہ ہوا، اب منافقین کو، کافروں کو یہ موقع مل گیا، انہوں نے خوب اچھالنا شروع کیا کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ قرآن نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے اسی بری رسم کو ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش کے ساتھ آسمانوں پر کیا۔ چونکہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے کی بیوی نہیں ہے، آپ کی حقیقی بہو نہیں ہے، لہذا منہ بولے بیٹے کے ساتھ حقیقی بیٹے والا معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ ان کے نکاح کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ ان کے نکاح سے بہت ساری برائیاں ختم ہوئی۔ آگے آئے گا انہی کے نکاح کے موقع سے جب ولیمے میں اتنے سارے لوگ آئے تھے اور کچھ لوگ کھا کر پھر بھی بیٹھے رہے، گئے نہیں، تو آگے اسی پارے میں آگے آ رہا ہے اسی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پردے کا حکم نازل فرمایا۔ تو عورتوں کے لیے پردے کا حکم بھی
حضرت زینب بنت جہش کے نکاح میں، تو ان کا نکاح بڑا بابرکت تھا، بہت سارے احکام ان کے نکاح کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتارے، اور بہت ساری حکمتیں تھی اس نکاح میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا سماج کا اندیشہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سماج کا اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل جو ہے وہ مجھ سے ڈرنا ہے۔ ہاں کوئی حکم ایسا ہے جس کو چھوڑنے کی گنجائش ہے تو الگ بات ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی ہر حکم میں اتنا پکا ہو جائے کہ سماج کا بالکل خیال ہی نہیں۔ بعض موقعوں سے آپ نے سماج کا خیال رکھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کعبہ بنا ہوا تھا، تو اس کعبے میں ابھی جو حصہ ہے حتیم کا جس کو کہتے ہیں، وہ اصل کعبے کا حصہ ہے، لیکن قریش کے پاس مال نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اتنا حصہ چھوڑ دیا اور وہیں دیوار کھڑی کر دی۔ بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کعبہ کی اس دیوار کو ہٹا کر یہ جو حتیم کا پورا حصہ ہے وہ بھی کعبہ کے اندر شامل کروں، لیکن تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ یہ کہیں گے لو ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا کعبہ بھی محمد کو منظور نہیں ہے، ایک اپنا کعبہ بھی الگ بنانے والے ہیں، تو فتنہ پھیلے گا اور لوگ طعن و تشنیع کریں گے، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو دیکھیے یہاں کوئی ایسا ضروری حکم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے رکھا، لیکن جہاں ضروری ہے وہاں پھر جو ہے وہ لوگوں کی طعن و تشنیع کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام نبی کے لیے طے کر لیے ہوں اس کام میں نبی پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جو منافقین اور کافر اشکالات اور اعتراض کرتے تھے، قرآن اس کا جواب دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں یعنی نبیوں میں بھی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی بھی متعدد شادیاں ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے 100 نکاح ہوئے تھے، تو اس زمانے میں عام تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی تقدیر کا جو پہلے سے مقدر ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، نبی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا کہ یہ کیوں ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے بہت سارے نکاح کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی شریعت جو ہے وہ اس کے ذریعے سے وجود پاتی ہے، تو آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، گھر کے اندر کسی باپ کو زندگی گزارنی ہے، کسی بیٹے کو، کسی شوہر کو، تو گھریلو زندگی کیسی ہوگی، یہ باہر کیسے آئے گا، آپ کی بیویوں سے آئے گا، تو آپ کی متعدد بیویاں رکھی گئی تاکہ گھر میں چار دیواری میں رہنے کے جو احکامات ہیں وہ ان بیویوں کے واسطے سے امت تک پہنچ سکے، اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ نکاح کروائے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک رہے تو آپ 50 سال تک تو آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی رہی، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر آپ نے حضرت سودا سے مکے میں نکاح کیا، اور پھر مدینہ آپ تک، اور وہ حضرت سودا سے بھی نکاح اپنی بچیوں کی پرورش کے لیے کیا، پھر مدینہ آنے کے بعد دھڑا دھڑ جو ہے وہ نکاح ہوئے، کیوں؟ کیونکہ مدینہ آنے کے بعد احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے لگے، ضرورت تھی کہ ان احکام کو امت تک پہنچایا جائے، تو آپ کے گھر کے صحابہ بعد جب مسجد میں رہیں، کوئی وحی آئے اور کوئی حکم ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی قصہ ہو، تو صحابہ دیکھتے تھے اس کو روایت کرتے، لیکن جب آپ گھر میں جائیں گے تو کون وہ قصہ بیان کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ آپ کی متعدد بیویاں رکھی، اور آپ صلی اللہ، یہ دشمن لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں اچھالتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سوا کسی کنواری خاتون سے نکاح نہیں کیا، سب کی سب بیوائیں تھیں، جیسے حضرت زینب بھی جو ہے وہ طلاق لے کر جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آئی، حضرت خدیجہ کے شوہر کا انتقال، سب کے سب سوائے حضرت عائشہ کے سب جو ہے بیوائیں تھیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ بہرحال نبی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ سے کیوں ڈرنا چاہیے، کیونکہ حساب لینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سنی باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ رات دن کی 24 گھنٹوں میں اے اللہ ایک گھڑی کے لیے بھی آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق اور سعادت عطا فرما، سنتوں کا عشق عطا فرما، اللہ نماز کا عشق عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، نماز کا نور اور نماز کی برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں ہمارے سینوں کو قرآن پاک کے انوار و برکات سے منور و مبارک فرما۔ اے اللہ ہمارے محلے کو قرآن پاک کے انوار سے منور فرما، اے اللہ ہماری پوری بستی کو قرآن پاک سے اے اللہ سچی پکی محبت اور سچا پکا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی جہاں کہیں جس پریشانی کا شکار ہے اللہ ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے ہمارے بھائیوں کی اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما، اے اللہ دشمن کو شکست فاش عطا فرما۔ اے اللہ دشمن دندناتا ہے کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اے اللہ آپ وہی خالق ہیں جنہوں نے بدر میں مدد اتاری تھی، اے اللہ آج بھی اپنی مدد اتار دیجئے۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھرپور مدد اور نصرت فرما، اے اللہ شام و فلسطین کو اے اللہ آزادی کی سانس لینے کے مواقع نصیب فرما، اے اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے اے اللہ چھڑا دے، اے اللہ تیرے نیک اور صالح بندوں کے قبضے میں عطا فرما، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہمارے اس بیٹھنے کو اور ہماری اس کہنے اور سننے کو آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن